دوستو صدام حسین کو بھلا کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ پچھلے 60 سے 70 سالوں کے اتہاس میں پوری ہی مسلم دنیا میں شاید ہی کسی نیتا کو اتنی زیادہ شہرت اور اتنی زیادہ طاقت ملی ہوگی کہ جتنی شہرت اور جتنی طاقت صدام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ صدام حسین ایک لمبے وقت تک نہ صرف اپنے ہی پورے دیش یعنی عراق کا حکمران بنا رہا، بلکہ اپنی قابلیت اور اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر پوری مسلم دنیا کی راجنیتی کو بھی کنٹرول کرتا رہا۔ ویسے تو دوستو صدام حسین سے ریلیٹڈ میں آلریڈی اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور صدام حسین سے ریلیٹڈ بہت سارے الگ الگ پہلوؤں پر بات کر چکا ہوں، مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صدام حسین سے جڑی جو چیز بتانے والا ہوں وہ آپ میں سے نہ صرف زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک دم نئی ہوگی بلکہ حد سے زیادہ حیران کر دینے والی بھی ہوگی۔ یعنی اس چیز کو سننے کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہل جائیں گے، کیونکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صدام حسین کے جو اپنے دو سگے داماد تھے، یعنی صدام حسین کی دونوں سگے بیٹیوں کے جو شوہر تھے، ان کو صدام حسین نے خود ہی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر صدام حسین جیسے ایک بڑے اور مشہور لیڈر نے اپنی ہی بیٹیوں کے شوہروں یعنی کہ اپنے دامادوں کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ آخر صدام حسین کی اپنے ہی دامادوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو گئی تھی؟ اور ان دامادوں کو قتل کرنے کے بعد صدام حسین کی بیٹیوں کا کیا حال ہوا تھا؟ تو چلیے انہی ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ دراصل صدام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام تھا رغد حسین اور ایک کا نام تھا رانا حسین، جبکہ تیسری والی بیٹی کا نام تھا حالہ حسین۔ ان میں سے جو صدام حسین کی سب سے بڑی بیٹی تھی یعنی کہ رغد حسین، ان کی شادی صدام حسین کے ہی ایک کزن یعنی کہ چچا زاد بھائی کے جن کا نام حسین کامل الماجد تھا ان کے ساتھ اس وقت ہی کر دی گئی تھی کہ جب ان کی عمر 15 سال تھی۔ ان دنوں رغد حسین اسکول میں پڑھائی کر رہی تھیں اور یہ وہ دور تھا کہ جب عراق اور ایران کے بیچ خطرناک یدھ بھی چل رہا تھا۔ مگر دوستو دھیرے دھیرے حالات بدلے، یعنی وقت نے انگڑائی لی اور پھر دور آیا 1996 کا، اور 1996 میں ہی رغد حسین نے پہلے تو اپنے گھر والوں کے کہنے پر اپنے شوہر سے طلاق لی، اور ان کی اس طلاق کے صرف 1 سے 2 دن کے بعد ہی ان کے شوہر یعنی کہ حسین کامل الماجد کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس وقت 1996 میں قتل ہونے والے صرف اور صرف حسین کامل الماجد ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ہی بھائی یعنی کہ صدام کامل الماجد بھی تھے۔ یاد رہے کہ یہ حسین کامل الماجد کے صرف سگے بھائی ہی نہیں تھے بلکہ صدام حسین کے دوسرے داماد بھی تھے۔ یعنی صدام حسین نے اپنی دونوں ہی بیٹیوں کی شادی ان دونوں ہی سگے بھائی یعنی اپنے دونوں کزنز کے ساتھ کر دی تھی۔ اس طرح سے دونوں ہی بیٹیوں کی شادیاں، اس کے بعد دونوں ہی بیٹیوں کی طلاق، اور طلاق کے فوراً بعد دونوں ہی بیٹیوں کے شوہروں کا قتل یقینی طور پر ایک دردناک اور رلا دینے والی کہانی تھی۔ رغد حسین یعنی صدام حسین کی بیٹی ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ گرمی کی دوپہر کا وقت تھا، میرے پتا یعنی میرے فادر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور روم میں آئے، میں جھپکی لے رہی تھی اور انہوں نے بہت پیار سے مجھ کو جگایا۔ وہ میرے بغل میں بستر پر بیٹھ گئے، انہوں نے حال چال پوچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا ایک پریمی ہے، یعنی تم کسی سے پیار کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ کو نام بھی بتایا۔ یعنی صدام حسین پہلے سے ہی رغد حسین کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ میرے فادر یعنی میرے والد نے کہا کہ تم اس رشتے کو قبول کرنے یا پھر ٹھکرانے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہو، مگر جب میرے والد یعنی صدام حسین مجھ سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو میں شرما رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا۔ حسین کامل الماجد کے جن سے میں محبت کیا کرتی تھی وہ دراصل میرے والد یعنی کہ صدام حسین کے رکشہ دل میں تھے، یعنی فوج کی اس ٹکڑی میں تھے کہ جو صدام حسین کی حفاظت کیا کرتی تھی، اس لیے ان کی ملاقات صدام حسین سے روز ہوا کرتی تھی۔ میرے والد یعنی صدام حسین باقی محافظوں کی طرح ان کو بھی لنچ پر بلایا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے تھے اور اس بات کی خبر میری ماں کو بھی تھی۔ تب میں بچی ہی تھی لیکن پیار جلد ہی شادی میں تبدیل ہو گیا۔ میں تب اسکول میں پڑھتی تھی، شادی کے بعد بھی میں نے پڑھائی جاری رکھی اور گریجویشن کی پڑھائی پوری کی۔ میرے شوہر یعنی حسین کامل الماجد میری پڑھائی کے پکش میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں نے پڑھائی پوری کی۔ شاید میرے شوہر ایسا مجھ سے جلن کی وجہ سے کر رہے تھے۔ عراق میں تب سرکشا یعنی حفاظت کو لے کر کوئی دقت نہیں تھی، اس لیے اسکول نہیں جانے کی ضد کرنے کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں مانتی ہوں کہ میرے شوہر مجھ سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے اور میری رسپیکٹ کیا کرتے تھے، صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی بھی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر میں بات کروں اپنے والد یعنی اپنے فادر صدام حسین کی تو وہ مجھ سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ ان کے پیار کی تلنا کسی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جتنا پیار دیا اس کی تلنا نہ تو میں اپنے شوہر سے کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے بچوں سے کر سکتی ہوں۔ رغد اس انٹرویو میں آگے بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس دور میں کہ جب عراق اور ایران کے بیچ خطرناک یدھ چل رہا تھا اور میں چھوٹی تھی اور اسکول میں پڑھا کرتی تھی، تو ہمارا اس دور میں ایک دوسرا گھر بھی ہوا کرتا تھا جس گھر میں ہم لوگ آ جا سکتے تھے۔
ایک دن میں اسکول نہیں گئی کیونکہ مجھ کو لگتا تھا کہ بھاری بمباری ہوئی ہے، مگر میرے پتا یعنی صدام حسین سینا کی ڈریس میں ہی میرے پاس آئے اور بولے کہ تم اسکول کیوں نہیں گئیں؟ میں نے جب جنگ کے خطروں کے بارے میں بتایا تو ان کا جواب تھا کہ عراق کے باقی بچے بھی تو اسکول جا رہے ہیں، تم کو بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسکول جاؤ گی تو اسکول میں پڑھنے والے باقی بچوں کی بھی ہمت بڑھے گی، ساہس بڑھے گا، تمہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میرے والد یعنی فادر صدام حسین چاہتے تھے کہ ہم بھی عراق کے باقی لوگوں کی طرح ہی اپنی زندگی گزاریں، صرف یہ کہ ہم صدام حسین جیسے انسان کی اولاد ہیں تو اس وجہ سے ہم کو عراق میں نہ تو کچھ خاص ویلیو ملے اور نہ ہی الگ ہٹ کر کچھ ادھیکار ملیں۔ رغد حسین سے اس انٹرویو میں آگے جب ان کے شوہر اور ان کے فادر کے بیچ ہونے والی کڑواہٹ اور دشمنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخر یہ دشمنی کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی، تو اس بارے میں رغد حسین بتاتی ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے شوہر یعنی کہ حسین کامل الماجد نے 1995 میں اچانک عراق چھوڑ کر جارڈن جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا اور میں نے بھی ان کے اس فیصلے کا سمرتھن کیا تھا، یعنی میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ مجھ کو پتا تھا کہ اگر وہ اس وقت ایران میں رکیں گے تو خون خرابہ ہوگا اور یہ خون خرابہ بھی ہماری آپسی فیملی کے اندر ہی ہوگا، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ کم سے کم وہ اس وقت تو عراق سے باہر چلے جائیں۔ صدام حسین کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ آسان نہیں تھا کہ میں دوسرے ملک جا سکوں، حالانکہ جارڈن میں ہمارا سواگت بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ ہوا، کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں باہر ہی ہوں، لیکن جب جارڈن پہنچ کر وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور ان کے شوہر نے اس پریس کانفرنس میں سب کچھ کلیئر کیا تو میں بھی حیران رہ گئی، کیونکہ مجھ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ اس پریس کانفرنس میں کیا بولا جائے گا۔ دراصل دوستو یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی کہ جس میں ایک ایسے انسان نے ہی صدام حسین کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا تھا کہ جو انسان رشتے میں نہ صرف صدام حسین کا کزن یعنی چچا زاد بھائی اور داماد لگا کرتا تھا بلکہ پولیٹیکل طور پر بھی صدام حسین کا سب سے خاص انسان مانا جاتا تھا۔ اس دور میں پورے عراق میں صدام حسین کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے اہم انسان اسی کو مانا جاتا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی حسین کامل الماجد تھے کہ جن کے بارے میں ویڈیو کے شروع سے ابھی تک آپ لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں، یعنی کہ صدام حسین کی ہی بیٹی رغد حسین کے شوہر۔ دراصل اس پریس کانفرنس میں رغد حسین کے شوہر یعنی حسین کامل الماجد نے کہا تھا کہ ان کے جارڈن آنے سے صدام کا شاسن یعنی صدام کی حکومت پوری طرح سے ہل چکی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے شوہر نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ عراق کے جو سینک ہیں وہ سत्ता پریورتن کے لیے تیار رہیں، یعنی دوستو یہ کھلے طور پر صدام حسین کا تختہ پلٹ کرنے کی دھمکی تھی۔ صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کے ارادے سے عراق چھوڑ کر جارڈن آنے والے حسین کامل الماجد اکیلے انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے خود کے سگے بھائی یعنی کہ صدام کامل الماجد بھی آئے تھے، اور یہ دونوں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس حساب سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اب صدام حسین کی دونوں ہی بیٹیوں کے شوہر یعنی دونوں ہی داماد انہی کی حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کے ارادے سے ان کا دیش چھوڑ کر جارڈن پہنچ چکے تھے۔ رغد حسین بتاتی ہیں کہ اس دور میں یہ دونوں ہی بھائی صدام حسین کے سب سے بھروسے مند اور سینا کا کام کاج دیکھنے والے انسان مانے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے ہتھیار پروگرام کے پیچھے بھی انہی دونوں کا دماغ تھا۔ جب یہ جارڈن آئے تھے تو ان کے ساتھ عراقی سینا کے 15 اور بھی ادھیکاری تھے۔ جارڈن آنے پر وہاں کے کنگ نے ان کا سواگت کیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی۔ حالانکہ صدام حسین اس بات سے جارڈن سے کافی ناراض تھے، اور اس دور میں ایون امریکہ نے بھی جارڈن کا سپورٹ کیا تھا اور ان کے اس فیصلے کا سواگت کیا تھا۔ رغد حسین نے آگے بتایا کہ میرے پتی یعنی شوہر کا ستارہ ان دنوں بلند تھا۔ میرے فادر یعنی صدام حسین کے بعد وہ عراق میں دوسرے نمبر کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ ان کا ایک اہم رول تھا، ایسا پریوار سے قریبی سمبند کے کارن تھا۔ ان میں فیصلے لینے کی شکتی تھی، ان میں وہ ہمت تھی کہ وہ ہر کنڈیشن کو ٹھیک سے سنبھالیں۔ مجھ سے شادی سے پہلے بھی وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تب بھی حسین کامل اسپیشل سیکیورٹی کے ادھیکش ہوا کرتے تھے۔ جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس میں بھی فوج کو وہی لیڈ کر رہے تھے۔ اسی فوج کی ذمہ داری صدام حسین کی سرکشا کی تھی۔ اس حساب سے اب پورے ہی عراق کی سرکشا یعنی حفاظت کی ذمہ داری اس دور میں انہی کے ہاتھوں میں تھی، یعنی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں میں۔ رغد حسین کہتی ہیں کہ لیکن میرے شوہر عراق چھوڑ کر جارڈن آنے کے بعد ساری چیزوں کو ٹھیک سے سنبھال نہ سکے، یعنی صدام حسین کی قابلیت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور صرف 1 مہینے کے اندر ہی ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اب ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ طلاق کا فیصلہ فروری 1996 میں عراق لوٹنے کے 1 دن بعد ہی لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے پتا یعنی فادر سے بات کی اور فیصلہ کیا۔ میرے فادر بھی بہت زیادہ دکھی تھے اور ان سے اس مدے کو لے کر میں نے لمبی بات چیت کی تھی۔ وہ اتنے زیادہ دکھی تھے کہ بات کرنے کی بھی حالت میں نہیں تھے۔
उस वक्त मेरे भाई भी मौजूद थे और वहीं पर फैसला हुआ कि हम दोनों ही बहनों को तलाक लेना है। जॉर्डन से लौटने के 3 दिन बाद ही हुसैन कामिल अल-माजिद और उनके भाई यानी सद्दाम कामिल अल-माजिद की हत्या कर दी गई। रगद हुसैन खुले तौर पर इस बात को कबूल करती हैं कि उनसे तलाक के फौरन बाद उनके शौहर का कत्ल उनके वालिद यानी सद्दाम हुसैन और उनके भाई के इशारों पर ही किया गया था। वो कहती हैं कि जब मेरे शौहर की मौत हुई तो मैं 25 साल की थी। जितना दुख हुआ वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरे पिता यानी कि मेरे फादर को भी इस चीज़ का भरपूर एहसास था। यही वजह थी कि उन्होंने मुझको इस कंडीशन में सहारा देने की भी कोशिश की थी। याद रहे दोस्तों कि जब सन 2003 में अमेरिका के हमले के बाद इराक से सद्दाम हुसैन के राज का खात्मा हुआ था, तो उसके बाद ही रगद हुसैन इराक से जॉर्डन चली गई थी और तब से लेकर आज तक वो अपनी ज़िंदगी वहीं पर ही गुजार रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मैटर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।